Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today I am here somewhere in New Jersey, and I just had a breakfast and I saw this beautiful view of the river, the bridge. So I said, let me just share this view with all of you. As well, share one of the hadiths of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which is very important for all of us to know about. And that hadith says that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khayran aw liyasmut." The meaning of the hadith says that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that if you believe in Allah subhanahu wa ta'ala and to the day of judgment, then say only what is good or remain silent. So when I look into my life and when I look into the life of all those who are around us, then I feel that actually we are not following the message, the command of this hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Often we say things which hurt others, and that's not good. And we should only speak whenever it's beneficial for us and others, or we should stay silent. If we are a believer, if we are believing in Allah subhanahu wa ta'ala and to the day of judgment, as well if we are believing that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the last and final messenger, then we don't have a choice to say, oh, I can skip the message of this hadith. Actually, we are obligated to take this command and apply that into our life. تو ایک حدیث میرے ذہن میں آئی تھی اور میں اس خوبصورت مقام پہ موجود تھا کہ دیکھیں کتنا خوبصورت دریا یہاں پہ بہہ رہا ہے نیو جرسی کے اندر، اور میں آئی تھنک فیلاڈیلفیا کے پاس ہوں کسی جگہ پہ. تو بس ناشتہ کیا اور پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں آپ لوگوں سے ایک حدیث مبارکہ جو ہے اس کو شیئر کروں. عربی میں نے پہلے بتا دی ہے، اور مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ اور روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہو تو صرف صحیح اچھی بات کرو یا خاموش رہو. تو ہر وہ شخص جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہ یقین رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ ایسی بات کرے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، خود کو فائدہ پہنچے، ورنہ خاموش رہنا ہی ہمارے لیے ضروری ہے. آج کل جیسے کہ دیکھا گیا ہے کہ میڈیا کے اوپر اکثر لوگ جو ہیں ویوز کی خاطر دوسروں پہ کیچڑ اچھالتے ہیں کہ وہ بندہ ایسا ہے، اس نے یہ کر دیا. ان ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو صرف شیطان کو خوشی ملتی ہے، انسان کو اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچتا. گڈ مارننگ، ہاؤ آر یو؟ اس سے صرف آپ کا جو شیطان ہے وہ خوش ہوتا ہے، اور یقیناً شیطان کی خوشی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہم اپنے ذمہ لے رہے ہیں، اور اس ناراضگی کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جو دعویٰ ہے، جو کہ ایمان کا جز ہے، اس کو ہم کس طرح سے ڈیفینڈ کریں گے. تو میری اپنے سے بھی میں یہ بات کرتا ہوں اور آپ سب سے بھی کرتا ہوں کہ ضرور سوچیں
کہ جب بھی ہم کوئی بات کریں تو اس کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے، اور اگر اس بات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، جیسے کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ اکثر لوگ جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ آدمی ایسا ہے، اس نے یہ کر دیا، وہ ایسا ہے، تو ان چیزوں کا نقصان اسی شخص کو ہوتا ہے جو اس پروپیگنڈا کو پھیلا رہا ہے، اور ان لوگوں کو بھی ہوتا ہے کہ جو اس پروپیگنڈے کا حصہ بنتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کو کسی کی برائی سن کر یہی کہنا چاہیے کہ یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، ہم مسلمان ہیں، اور اگر بات خیر کی نہ ہو تو ہمارے لیے خاموش رہنا جو ہے وہ ہی بہتر ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین مبین کے اوپر چل سکیں سنت کے مطابق، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا خادم بنائے، سچا عاشق بنائے۔ ہم سب کو مجھ سمیت اللہ تبارک و تعالی توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ سکیں اور اس کے دیے ہوئے پیغام کے اوپر عمل کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جہاں قرآن پاک کی بات آئی تو ہم سب مسلمانوں کے اوپر جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، ہم سب کے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم کم از کم قرآن پاک کو دیکھ کر صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں، پھر اس کے بعد اس کے پیغام کو سمجھنے کے لیے کسی استاد کی مدد لیں، اور پھر اس پیغام کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، اور وہ جو پیغام ہے، جو قرآن مجید کی تعلیمات ہیں، ان کے اوپر ہمارا 100% ایمان ہو کہ یہ بالکل حق ہے، برحق ہے، اور اس پہ عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے اگر ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ May Allah subhanahu wa ta'ala bless us all with all the blessings we need to find success in dunya and akhirah. Ameen ya rabbal alameen. Again, thank you so much for listening to me, and you all have a blessed day inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.